عزت کا ذکر چھوڑ دے وہ ایسا ہی ہے جیسے مردہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام حمید کے بارے میں اس بات کو ارشاد فرمایا، سب سے بہترین ذکر میں سے کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ کی فضیلت دیگر کلاموں کے اوپر ایسے ہے جیسے خود رب کی فضیلت دیگر مخلوقات کے اوپر۔ کلام اللہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ایک ذات ہے، اس نے کلام کیا ہے۔ ہمارے یہاں پہ معاذ اللہ کی ذات کو ایسے مشکوک بنایا جاتا ہے، کہہ دیا جاتا ہے معاذ اللہ تو ایک گورکھ دند ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے۔ یہ کلام اللہ کی ذات کا ہے، اور ہم نے معاذ اللہ ہی کی ذات کو مشکوک بنایا ہوا۔ قرآن پاک کے بہت سے فضائل آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی بیان کی ہے کہ قرآن پاک کو پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ یہ قرآن پاک قیامت کے دن آئے گا، شفیعاً لِأَصْحَابِهِ، یہ سفارش کرنے والا بن کے آئے گا جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ کیا سفارش کرے گا؟ اللہ اس کے گناہ معاف کر، اللہ اس کے درجات کو بلند کر، اللہ اس کو خلت فاخرہ عطا کر۔ یہ سفارش کرتا چلا جائے گا، اللہ عطا کرتا چلا جائے گا، اور پھر یہ سفارش کرتے کرتے اللہ کو کہے گا اس کو لباس کرامت پہنایا جائے، اس کو تاج امامت پہنایا جائے، اس کو یہ دیا جائے، یہ دیا جائے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت سب چیزیں دینے کے بعد کہیں گے اب میں تیری سفارش کے بدلے یہی کرتا ہوں کہ کوئی قاری قرآن کھڑا ہو، کوئی حافظ قرآن کھڑا ہو، یا قرآن پڑھنے والا کھڑا ہو، وہ پڑھتا چلا جائے اور اپنی درجوں کو اور منزلوں کو بڑھاتا چلا جائے۔ اور کیا کروں؟ یعنی مراد یہ ہے کہ تم قرآن پڑھتے چلے جاؤ، رب تمہارے درجے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ کل قیامت کے دن یہ فریاد کریں گے، اے اللہ میری اس قوم نے قرآن پاک کو پسے پشت ڈال دیا تھا، اسی قرآن سے امت محمدیہ کا عروج ہوگا، اسی قرآن کو چھوڑ دینے سے زوال ہوگا۔ صبح ایک ہلکی سی بات کی تھی، اس بات کو دہراتا ہوں، ہم کتنے کم عقل ہیں، کتنے کج فہم ہیں کہ ہم ملک کے آئین اور قانون کا، اس سے وفاداری کا حلف کس پہ لیتے ہیں؟ قرآن پاک پہ، جو خود قانون، آئین اور دستور کی کتاب ہے۔ حلف یہ ہونا چاہیے اللہ آج کے بعد اس زمین کے اوپر اس کتاب کا حکم نافذ ہوگا۔ حلف یہ ہو تو بات سمجھ آتی ہے۔ حلف یہ دیتے ہیں اس ملک کے آئین اور قانون سے وفادار رہیں گے۔ کس کی قسم؟ اس قرآن کی قسم۔ یعنی قرآن پاک ہم نے قسمیں کھانے کے لیے رکھ لیا، اس کو آئین اور دستور بنانا تھا وہ تو نہ بنایا، اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے آئین اور دستور سے مخلص رہنے کی قسمیں کھاتے ہیں۔ میں آئین شکنی یا دستور شکنی کی دعوت نہیں دے رہا، لیکن غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کتاب ہماری زندگیوں میں انقلاب لے کے آنے والی تھی، ہم نے یہ حلف کے لیے رکھ لیا، یا تاکوں میں سجا لیا، یا مردے بخشوانے کا کام لے لیا۔ زندوں کے لیے، دھڑکتے ہوئے دلوں کے لیے جو کتاب نازل ہوئی، اب پڑھ پڑھ اس سے مردے بخشوائی جا رہے ہیں۔ یہ کتاب اس لیے نہیں آئی، یہ کتاب آپ کی اور میری ہدایت کے لیے آئی، نمبر ایک بات۔ نمبر دوسری بات ثواب کے لیے بھی ہے، اس کا ذکر افضل ترین ہے۔ ذکر میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، ایک بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت سے کیا مانگ رہا ہے؟ خیر، بھلائی، دنیا آخرت کے خزانے مانگ رہا ہے۔ صحیح حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یعنی ہر چیز اللہ سے مانگتا چلا جا رہا ہے۔ دوسرا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اس کے پاس وہ الفاظ نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں مانگ تو نہیں سکتا، میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے قرآن پڑھتا چلا جاتا ہوں۔ وہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے، یہ اللہ سے مانگتا جا رہا ہے۔ اس نے لاکھوں اربوں کروڑوں روپے مانگ لیے، وہ کچھ مانگ نہ سکا، صرف اللہ کا کلام پڑھتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صرف کلام پڑھتا رہا، جتنی لوگوں نے دعائیں کی ہیں ساری کی ساری اس کو ویسے ہی مل جانی، ساری مل جانی۔ ایک بندہ دعا کر کے مشکل کے ساتھ رب کو مناتا ہے،
التجا کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور ایک بندہ صرف قرآن پڑھنے میں مشغول ہے، یہ قرآن پڑھنے والا اس دعا کرنے والے سے سبقت لے گیا ہے۔ صحیح حدیث کا یہ مفہوم ہے۔ اور نبی یہ بھی ہے، ایک آپ نے دنیا، اچھا یہ بات بھی یاد رکھیں، معاشرے کے اندر الحاد کا ایک نیا دور ہے جی، حور کا تذکرہ کرو، یہ جی لبرل مافیا، وہ بدبخت جو گندی فلمیں اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، بے پردہ غیر محرم عورتوں کو دنیا میں دیکھتے ہیں، ان کو مولوی کا حور کا تذکرہ کرنے پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا تذکرہ کریں، تجھے اس کے اوپر تکلیف ہو رہی ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لے۔ قرآن پاک دنیا کے، یہ بات بھی بڑی مشہور ہے، یہ بات بھی بڑی مشہور کر دی گئی ہے جی، قرآن پاک سے قرہ بیچارے امام مساجد کے، ظاہر ہے ان کا وہ امام مسجد ہیں، وہ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، اس کے بدلے میں ان کو وظیفہ دیا جاتا ہے، تنخواہ دی جاتی ہے۔ یہ لبرل مافیا، محبتی مافیا، ملحد مافیا، منکرین حدیث مافیا، اس کے جواب میں پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ جی بیچارہ امام مسجد، یہ بیچارہ قاری قرآن بیچ بیچ کے معاذ اللہ کما رہا ہے۔ بدبختو، قرآن پاک اس لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ اللہ دنیا کے کام کرے، اور اس لیے بھی پڑھایا جا سکتا ہے کہ اس کی ذاتی روزی چلے، دلیل موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج آسمان سے ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے زمین پہ نہیں اترا۔ اے اللہ کے رسول کیا کرنے اترا ہے؟ وہ مجھے خوشخبری دینے آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں 2 ایسے مقامات آپ کو عنایت کر دی ہیں جو سابقہ کسی نبی کو بھی عطا نہیں کیے۔ کون سے 2 مقامات؟ ایک سورت فاتحہ اور ایک سورت بقرہ کی آخری 2 آیات آپ کے اوپر نازل کر دی ہیں۔ سورت فاتحہ کے حوالے سے اگر اکیلے اس کے فضائل بیان کیے جائیں نا، اس کے اکیلے کے تفسیر ابن کثیر اٹھا لیجئے، کوئی تفسیر کی کتاب اٹھا لیجئے، جب قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے، سورت فاتحہ کی تفسیر شروع ہوتی ہے، اس کے فضائل و مناقب کے اوپر مستقل کئی جمعے پڑھائے جا سکتے ہیں۔ یہ ام الکتاب ہے، یہ فاتحہ ہے، ابتدا قرآن پاک کی اللہ رب العزت نے سورت سے کی ہے، لیکن ہم اپنے موضوع کے اوپر رہتے ہیں۔ ایک اس کے اندر تاثیر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دلیل ہے وہ بھی یاد رکھیے۔ اس کے بارے میں یہ کہا یہ رقیہ ہے، یہ دم ہے، یہ ام الکتاب ہے، یہ سورۃ الشفاء ہے، یہ فاتحہ ہے، یہ بیماریاں دور کرنے والی۔ یہ صحابہ نے یہ حدیثیں سنی ہوئی تھی۔ حضرت سعید خدری کی حدیث بھی ہے اور ایک اور صحابی کی حدیث بھی ہے، یہ دونوں آپ کے سامنے واقع رکھتا ہوں۔ وہ ایک بستی میں گئے، وہاں پر انہوں نے چاہا کہ بستی کا جو سردار ہے ہماری میزبانی کرے۔ انہوں نے میزبانی نہیں کی، اسی اثناء میں اس کو سانپ نے کاٹ لیا۔ انہوں نے میزبانی تو کی نہیں تھی، اب وہ اصحاب رسول کے پاس آئے کہ کیا آپ میں سے سانپ کے کاٹے کا کوئی علاج جانتا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا میں جانتا ہوں لیکن معاوضہ لوں گا، معاوضہ۔ آپ نے ہماری میزبانی نہیں کی، اگر میزبانی کی ہوتی تو میں بغیر معاوضہ آپ کو دم کر دیتا۔ کس چیز کا؟ کہنے لگے یہ بات تم چھوڑو، معاوضہ طے کرو۔ معاوضہ طے ہو گیا۔ اس صحابی نے اس سردار کو، آج وبا کے ایام ہیں، آج بیماریوں کے موسم ہیں، اس حدیث کے اوپر غور کیجئے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں اس نے سورت فاتحہ کی تلاوت کرنا شروع کر دی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتا گیا، سانپ کا زہر کم ہونا شروع ہو گیا، اثرات ختم ہونا شروع ہو گئے، زخم مندمل سب کے سامنے شروع ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد یہ پڑھ پڑھ کے پھونکتے گئے، تھوڑی دیر بعد وہ سردار بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے سانپ نے اس کو ڈسا ہی نہیں۔ جب وہ بالکل درست ہو گیا، انہوں نے معاوضہ حاصل کیا۔ اب صحابہ میں 2 گروہ بن گئے۔ ایک نے کہا اس وقت تک یہ مال نہ کھانا جب تک رسول اللہ سے پوچھ نہ لو، یہ صحابہ کی سنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں کس نے بتایا تھا کہ یہ سورت فاتحہ میں شفا ہے؟ آپ نے کہا تھا قرآن میں شفا ہے، قرآن کی ابتدا سورت فاتحہ سے ہو رہی ہے، ہم نے یہ پڑھ کے پھونک ماری، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ نبی کریم نے کہا میں نے بتایا تھا نا، تو پھر ایک بکری مجھے بھی دو، میرا بھی اس میں حصہ ہے۔
ایک مذاق کے طور پہ، ایک خوش طبعی کے طور پہ، ایک پیار کے طور کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دے دی۔ اب بتائیے وہ ملحد مافیا، وہ لبرل مافیا جو بیچارے قاریوں کی تنہاؤں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، جو آپ کو امامت کرواتے ہیں، آپ کو قرآن پڑھاتے ہیں، انہوں نے اگر آپ سے اپنے گھر میں گھر بار کا خرچہ چلانے کے لیے تنہا لے جاتے ہیں تو اس میں کسی بھی قسم کی حرج کی بات نہیں۔ دوسری حدیث، ایک دیوانہ اور مجنون ہے، اس کے اوپر بھی صحابی گئے، انہوں نے سورت فاتحہ کا دم کیا، انہوں نے بدلے میں 100 بکریاں عنایت کی۔ وہ جو پاگل اور مجنون ایک عرصے سے بیڑیوں میں جکڑا ہوا، ایک مرتبہ سورت فاتحہ صحابی پڑھ پڑھ کے پھونک پھونک کے، یعنی ایک ہی نشست کے دم میں بالکل تندرست ہو گیا۔ سارا دیوانہ پن، سارا مجنون پن، سارا پاگل پن ایک ہی نشست میں ختم ہو گیا۔ کیا آپ کو اور مجھے یقین نہیں ہے؟ آج کرونا کی وبا آ گئی ہے، ویکسین کے پیچھے بھاگنے والے، سینیٹائزرز کے پیچھے بھاگنے والے نبی کریم کے بتائے ہوئے سینیٹائزر پہ عمل نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ صبح 3 مرتبہ جو پڑھ لے، شام تک مخلوقات میں سے کوئی وائرس، کوئی جراثیم، کوئی کیڑا، کوئی بچھو، کوئی سانپ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شام کو پڑھ لے 3 مرتبہ، صبح تک نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب آپ کو اور مجھے یقین ہونا چاہیے، صحابی جو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں نا، یہ حدیث، یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ، جب یہ صحابی حدیث بیان کر رہے تھے، اور یہ ایک طویل باب ہے، محدثین نے اس کے بارے میں لکھا ہے، اس روایت کا سلسلہ حضرت عثمان تک جاتا ہے، اور آگے ایک صحابی ہے، وہ صحابی جو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں نا، ان کو خود کو فالج ہوا۔ تو صحابہ نے بڑے تعجب کا اور حیرت کا اظہار کیا کہ آپ ہمیں ایک وظیفہ بتاتے ہیں کہ صبح 3 مرتبہ پڑھو، شام تک کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی، آپ کو فالج کہاں سے ہو گیا؟ تو اس صحابی کے ماتھے کے اوپر بل پڑ گیا۔ کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں شک کرتے ہو؟ اللہ کی قسم یہ کلام رسول اللہ کا ہے، اور رسول اللہ کی بات میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ ایک دن ایسا آیا تھا، میں غصے میں ایسا آ گیا، غصے سے میرے دماغ کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ میں یہ وظیفہ صبح اٹھ کے پڑھنا بھول گیا، اسی دن میرے اوپر فالج کا اٹیک آ گیا۔ جو صحابی بیان کر رہے ہیں وہ خود بتا رہے ہیں، میں اور آپ کلام اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اللہ کہہ رہا ہے یہ کتاب پوری کی پوری شفا ہے۔ کوئی بھی بندہ کسی بھی آیت کو کسی بھی بیماری کے لیے پڑھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں، پڑھے، گول گول کے پینے سے یا لٹکانے سے یا لکھنے کی بجائے اس کو پڑھے، چاہے شفا کے لیے پڑھے چاہے ثواب کے لیے پڑھے، دونوں باتیں جائز ہیں۔ اس کی وضاحت میں نے صبح آپ کے سامنے کر دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت فاتحہ کی بہت سے فضائل و مناقب جو بیان کیا، آپ کو پتہ ہے اس کو سورت الصلاۃ بھی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی موقع آیا اس کے اوپر تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن ایک مجرب نسخہ اس حوالے سے جو ہمارے اسلاف بیان کرتے ہیں۔ معزز سامعین گرامی قدر، یہ جو تعداد ہوتی ہے نا بعض وظائف کی، اس کے اندر جو 313 کا بعض علماء عدد بتاتے ہیں، یا 500 یا 1000 دفعہ، یہ اس لیے بتاتے ہیں کہ بندہ کم از کم اتنا پڑھ لے، کثرت سے پڑھے۔ اگر تعداد نہ بتائی جائے لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اور یہ جو تعداد ہوتی ہے نا، یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی، یہ لوگوں کے ذاتی تجربات ہوتے ہیں۔ رسول اللہ سے بعض وظائف کی تعداد ثابت ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورت فاتحہ کے بارے میں ایک بڑا مجرب جو نسخہ ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حافظ محمد گوندلوی صاحب رحمہ اللہ اور ہمارے اسلاف بیان کرتے ہیں کہ انسان کسی موذی مرض کا شکار ہو جائے، کسی بیماری کا شکار ہو جائے، تو اس کو چاہیے یا تو سورت فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھا کرے، 7 مرتبہ پڑھا کرے، یا سورت فاتحہ اکیلی کو 41 مرتبہ پڑھا اور اس کا دم کیا کرے، کہ پانی کے اوپر پڑھ کے یا اپنے اوپر براہ راست اس کا دم کر لیا کرے۔ یہ دونوں مجرب ترین وظیفے ہیں۔ اور مولانا عبدالستار حماد جو مفتی اعظم ہیں اہل حدیث کے، وہ خود بیان کرتے ہیں میں نے اپنی بیماری کے اندر سورت فاتحہ 7 مرتبہ، یہ بھی نوٹ کر لیں، سورت بقرہ کی پہلی 5 آیات 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ،
اور چاروں کل آخری 7 مرتبہ پڑھے ہیں، میں نے آج تک کوئی گولی اور دوائی ڈاکٹروں کی نہیں لی۔ بزرگ ہو گئے، بزرگ، انہوں نے اپنی ہر بیماری کا علاج، جس طرح میرا اور آپ کا اعتماد دنیاوی دوائیوں کے اوپر اور حکماء کے اوپر ہوتا ہے نا، جن لوگوں کا توکل اللہ کے اوپر ایسا مضبوط ہو، جس طرح ہمارے شیخ عبدالستار حماد صاحب کا ہے، ان کو پھر ڈاکٹروں کی دوائیوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ خود بیان کرتے ہیں میں نے کبھی دوائی کھائی ہی نہیں، میں صرف یہ 7 چیزیں 7 مرتبہ پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ہر بیماری میں شفا دے دیتا ہے۔ وباؤں کے ایام میں جہاں پر آپ نے اب کیا کہ آئسولیشن، احتیاطی تدابیر، گھروں میں چھپ جانا، اور بجائے یہ کہ لوگوں کو اللہ کے قرآن اور کلام کی طرف اور اللہ کے ذکر اذکار کی طرف اور نبی کریم کی بیان کردہ حدیث کی طرف متوجہ کیا جائے، بس چھوڑیے ان کو۔ اعوذ بکلمۃ اللہ التامات من شر ما خلق، جو بندہ 3 مرتبہ پڑھتا ہے اس میں اللہ کے کلمات کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ نبی کریم کی صحیح حدیث ہے، جو 3 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نقصان نہیں پہنچاتا جب تک وہ اپنی وہ جگہ تبدیل نہ کر لے۔ اس بات سے مراد کیا ہے کہ انسان گھر میں داخل ہو، اعوذ بکلمۃ اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ پڑھ لیا، انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ داخل ہو کہ اللہ تیرے نبی نے جو بات بتلائی تھی اس کے اوپر عمل کر کے گھر میں داخل ہو رہا ہوں، پھر اب گھر میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، اور گھر سے نکلتے وقت 3 مرتبہ پڑھ لے، یہی نیت ہو تو انشاءاللہ باہر بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت بقرہ کے بہت سے فضائل بیان کیے ہیں قرآن پاک کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت بقرہ اور آل عمران یہ جو 2 صورتیں ایسے 2 نور ہیں کہ ان کو پڑھنا باعث برکت ہے اور ان کو چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ سورت بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے 40 دن متواتر اس گھر میں پھر شیاطین اور جنات داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ پوری سورت بقرہ کی فضیلت ہے۔ اور سورت بقرہ کے اندر ایک آیت ہے جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، صرف اکیلی آیت الکرسی کے بعد ایسے فضائل ہیں آپ حیران رہ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں جس وقت انہوں نے چور کو پکڑ لیا، غلہ چوری کرنے آیا تھا، رمضان میں بیت المال کے اوپر ڈیوٹی لگی تھی، تو اس نے کہا تھا میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، شیطان نے تو مجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش مت کر، میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ کہا کیا وظیفہ؟ کہا آیت الکرسی پڑھ لیا کر، تو شیاطین سے محفوظ ہو جائے گا۔ آیت الکرسی پڑھ لیا کر، شیطان سے محفوظ ہو جائے گا۔ رسول اللہ کے پاس گئے کہ یہ بات مجھے شیطان بتلا کے گیا ہے۔ نبی کریم نے کہا ہے جھوٹا تھا، بات سچی کہہ گیا۔ اسی طرح حضرت ایوب انصاری کی روایت کے اندر انہوں نے ایک شیطانہ یعنی جننی کو پکڑا، اس نے یہ کہا کہ اگر آپ رات کو پڑھیں گے صبح تک شیاطین کے اور ہر شے کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے، اور اگر صبح پڑھیں گے شام تک، شام کو پڑھیں گے صبح تک۔ اور ایک اور روایت ابی ابن کعب کی بھی ساتھ ملا لی جائے تو یہ پتہ چلتا ہے اس کے اندر بھی الفاظ یہی ہیں۔ انہوں نے بھی ایک شیطان کو پکڑ لیا، اس نے بھی آیت الکرسی کا وظیفہ بتایا۔ تینوں حدیثوں کا جمع کیا جائے تو آیت الکرسی جب انسان صبح پڑھے تو شام تک شیاطین سے بھی بچ جاتا ہے اور باقی مخلوقات کے شر سے بھی بچ جاتا ہے۔ جو بسم اللہ الذی لا یضر کا اثر ہے وہی اثر آیت الکرسی کا ہے۔ اس کے اندر اضافہ کیا، جنات اور شیاطین اور جادو۔ آپ بڑے رقیہ شریعہ کرنے والوں کو ڈھونڈتے ہیں، آپ خود پڑھیں آیت الکرسی۔ آپ کے اوپر شیطانی اگر حملہ ہے، جنات کا حملہ ہے، تعویذات ہیں، تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے نہ شیاطین حملہ کریں گے، نہ اس کی مخلوقات کا کوئی شر آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور جب آپ بستر پہ جانے لگیں، ان احادیث میں سے ایک لفظ یہ ہے کوئی بندہ بستر پہ جاتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے تو آسمان سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ نازل کر دیتے ہیں۔ آپ نے اور میں نے زندگی کے اندر ایک تو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، جنت پکی۔ اس کے علاوہ رات سونے سے پہلے پڑھنی ہے، آسمان سے فرشتہ اترے گا جو حفاظت کرے گا۔ آگے چلیے،
سورت بقرہ ہی کے اندر آخری جو 2 آیات ہیں جن کی پہلے آپ کے سامنے فضیلت رکھی کہ آسمان سے ایسا فرشتہ لے کے آیا جو کبھی نہیں تھا اترا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ 2 آیتیں، جو صرف 2 آیتیں صبح آپ کے سامنے رکھا، 10 آیتیں پڑھنے والے کو غافلوں سے نکال دیا جاتا ہے. اگر صرف 2 آیتیں پڑھ لے، صرف 2 آیتیں، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں یہ 2 آیتیں ساری رات کے لیے اس کو کفایت کر جائیں گی. اب محدثین نے یہ جو کفایت کا لفظ ہے اس کی ٹرانسلیشن کی ہے. کفایت کر جائیں گی، اس سے کیا مراد؟ محدثین نے لکھا مراد یہ ہے ایک بندہ ہر روز رات کو تہجد پڑھتا تھا، ایک بندہ ہر روز رات کو کئی 100 آیات کی تلاوت کرتا تھا، ایک بندہ ساری رات اتنے سپارے پڑھتا تھا. اب ہوا کیا، ایک دن اس کو نیند آ گئی، وہ جلدی میں تھا، وہ کچھ نہ پڑھ سکا، صرف ان 2 آیتوں کی تلاوت کر لی. یہ آیتیں اس کو کفایت کر گئی کہ اس کے نامہ اعمال میں ساری رات کا قیام لکھ دیا جائے گا، جتنے وہ سپارے پڑھتا تھا لکھ دیے جائیں گے، جتنا وہ عمل کرتا تھا لکھ دیا جائے گا. اور دیگر محدثین نے یہ بیان کیا کفایت سے مراد یہ ہے کہ جمی بیماریوں کے، جمی مخلوقات کے شر سے اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا صرف یہ 2 آیتیں پڑھ لینے سے. اور صحیح حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ جو بندہ یہ 2 آیتیں ہر روز رات کو پڑھتا ہے، کتنے دن؟ صرف 3 دن. سورت بقرہ کی روایت تھی 40 دن، سورت ہے بھی بڑی، 40 دن جس گھر میں تلاوت ہو، اگر آپ نہیں کر سکتے آپ اس کو گھر میں لگا لیں. 40 دن جتنا مرضی پرانا جادو ہو، جتنا مرضی پرانا تویز ہو، جتنی مرضی بندش ہو، کوئی بھی آپ سلسلہ سنیں، آپ 40 دن لگاتار اپنے گھر میں سورت بقرہ کی تلاوت کر لیں یا چلا لیں سی ڈی کے اوپر، کیسٹ کے اوپر. اس گھر میں شیطان اور جنات کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اور اگر کسی بندے کے پاس یہ وقت ٹائم نہیں، اول تو کرنا چاہیے، کیا مسئلہ ہے؟ لگا دو. گھر میں کوئی ڈیوائس ہے اس کے اوپر لگا دو، کیا مسئلہ؟ گھر میں چلنی چاہیے. اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، ادھر تلاوت ہونی چاہیے. یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قبرستان میں تلاوت نہیں ہونی چاہیے، گھروں میں ہونی چاہیے. 3 دن جو بندہ سورت بقرہ کی یہ آخری 2 آیات کی تلاوت کرتا ہے، اس حدیث کے الفاظ بھی یہی ہیں کہ اس کے گھر سے شیاطین اور جنات بھاگ جاتے ہیں. گویا سورت بقرہ کے اندر پورے کا پورا توڑ موجود ہے، جادو کا، جنات کا. انسان کو وہم ہے نا، وسوسہ ہے، بدش ہے، رزق کی کمی ہے. سورت بقرہ کی تلاوت گھر میں لگائے، نہیں لگا سکتا، یہ آخری 2 آیتیں یاد کرے، کیونکہ نبی کریم نے ان کی اضافی فضیلتیں بھی بتائی ہیں کہ اس کے اندر جو مانگا جاتا ہے نبی کریم نے کہا وہ اللہ عطا کر دیتے ہیں. آگے چلیے، قرآن پاک میں سورت کہف ہے. آپ نے اور میں نے اپنا یہ معمول بنانا ہے کہ جب بھی جمعہ آئے اس کی تلاوت کرنی ہے. احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ سورت کہف ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے کے مابین جتنے دن ہیں ان کو نور اور روشنی سے بھر دیتی ہے. کس کے لیے؟ جو اس کی تلاوت کرتا ہے. اور پھر پہلی 10 آیات جو یاد کر لیتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اتنا بڑا یہ فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے پناہ مانگی ہے. آپ یہ دیکھیے، ایک چھوٹا سا وائرس، ایک چھوٹا سا کرونا کتنا بڑا فتنہ بن گیا ہے. WHO کے پوری دنیا غلام بن گئی ہے. دجال اتنا بڑا فتنہ ہوگا، وہ تو شعبدہ بازی کرتے ہوئے کہے گا اگر میں یہ تمہارے آباء و اجداد قبروں سے نکال دوں، زندہ کر دوں، مان لو گے مجھے رب؟ لوگ کہیں گے پھر تو واقعی رب ہوگا. اور وہ شعبدہ بازی سے اپنے ہرکاروں اور شیاطین کی مدد سے اپنے شیاطین کو ان کے والدین کی شکل دے کے قبروں سے زندہ کھڑا کر دے گا. اتنا بڑا فتنہ ہوگا. اور وہی شخص اس کے فتنے سے بچے گا جو سورت کہف کی پہلی 10 آیات پڑھ حفظ کر لے گا نا. دجال آ بھی جائے اس کو صاف پتہ لگ جائے گا کہ یہ دجال ہے، یہ رب نہیں ہو سکتا. تو آپ سب اس کی یاد کی کرنے کی بھی کوشش کریں. اور جہاں تک تعلق ہے سورت یاسین کا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورت یاسین کی کوئی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے. یہ بات درست ہے، ضعیف حدیث ہے، لیکن ایک صحیح سند کے ساتھ سنن دارمی میں عبداللہ ابن عباس کا ذاتی فتویٰ موجود ہے. اور جب کوئی صحابی کسی ثواب کے بارے میں ذاتی فتویٰ دینا وہ حکماً مرفوع ہوتا ہے.
اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب ہوتا ہے صحابی اپنی طرف سے کسی صورت کی فضیلت اور منقبت بیان نہیں کرتا، اس نے لا محالہ یقینی طور پہ رسول اللہ سے سنی ہوتی ہے، بس وہ اس بات کو رسول اللہ سے منسوب نہیں کر رہا، وہ خود بیان کرنا شروع ہو گیا۔ اس کو جس بھی وجہ سے، اس نے کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ کی طرف منسوب نہیں کی، یہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن جب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سورۃ یاسین صبح پڑھنے والا شام تک اس کی برکات اور اللہ کی برکتوں میں گھر جاتا ہے، اور شام کو پڑھنے والا صبح تک اللہ کی برکتوں میں آ جاتا ہے، تو یہ حدیث، یہ روایت حکماً مرفوع ہو جاتی ہے۔ صحابہ اپنی طرف سے کسی عمل کا فضیلت اور اجر و ثواب نہیں بیان کرتے۔ اسی طرح بعض محدثین نے بیماریوں کے حوالے سے لوگ سوال کرتے ہیں، جو ڈپریشن ہے، جو انگزائٹی ہے، جس بندے کو نیند نہیں آتی، جو بندہ ساری رات بے چین رہتا ہے، اسلاف نے یہ بات بتلائی ہے، اس کے لیے بہترین سورت نبا ہے، اما یتساءلون، یہ سورت پڑھے، اس سورت کو پڑھنا شروع کرے، اگر نیند نہیں آ رہی، نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے۔ سورتوں کے اور بہت فضائل ہیں، میں مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور سورت رحمان کے حوالے سے یہ تجربہ ہے، جتنے موذی امراض ہیں اس کے اوپر سورت رحمان کا دم کیا جائے، یا بندہ تلاوت کرنا شروع کرے یا سننا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا ہے۔ اور جو چاروں کل ہیں نا آخری، ان میں سے کل یا ایھا الکافرون اکیلے کی فضیلت کیا ہے؟ ایک مرتبہ پڑھنا، جس طرح قل ھو اللہ 3 دفعہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ہے، قل یا ایھا الکافرون 4 مرتبہ پڑھنے سے انسان کو پورے قرآن کا ثواب مل جاتا۔ قل ھو اللہ پڑھیے 3 دفعہ، بلکہ 10 مرتبہ پڑھیے، جنت میں محل بھی بنے گا، 3 سے اوپر قرآن پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ قل یا ایھا الکافرون 4 مرتبہ پڑھیے، یہ رمضان کی راتیں، ان کو ضائع مت کیجئے، یہ آخری عشرہ ہے، یہ فضائل ہیں، یہ ثواب کمانے کا سیزن ہے۔ بے شک قرآن کتاب ہدایت ہے، روشن ہدایت کے لیے، دستور کے لیے، آئین کے لیے، نظام کے لیے، نفاذ کے لیے، لیکن اس سے ثواب بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 4 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیے، 3 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھیے، اس کے بعد جو آخری معوذتین جن کو کہتے ہیں، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، یہ بڑے مجرب ہیں۔ پھر وہی بات، جو بندہ جادو میں ہے، جنات میں ہے، کسی بھی قسم کے ان وسوسوں، وہم و شیطانی کسی بھی قسم کے وسوسے کے اندر پھنس جاتا ہے، یا اس کے بعد لوگوں نے یہ بھی بات اس بارے میں تجربہ بتلایا ہے کہ جن لوگوں کو شیطانی خیالات زیادہ آتے ہوں، یعنی جو راہ ہدایت سے خود محسوس کرتے ہوں کہ ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، پھر ہمارے اندر گناہ کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، وہ کیا کیا کریں؟ وہ یہ دونوں کل کثرت سے پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی عبادت میں ایسی لذت پیدا کرے گا کہ وہ گناہوں سے دور ہو جائیں گے۔ تو ہمیں یہ کل پڑھنے چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اترے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علاج ان دونوں کلوں کو پڑھ کے کیا تھا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے اور ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا۔